وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون صدق الله العظيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ اتخذ من دونہ آلہہ، بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں، ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی، کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو انی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ نے اس سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت میں داخل ہونے کا کہا گیا، اور اس نے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا۔ سورۃ یاسین کا درس چل رہا ہے، اور گزشتہ 2 درسوں میں ایک رکوع سے زیادہ جو ہے بیان ہو چکا ہے، اور اب 23واں پارہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ قریب قریب آ جائیں آپ، ایسے لگ رہا ہے کہ ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، تو یہ 23واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے اور مشرکین کا رد فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک قوم تھی انطاکیہ شہر میں، شام کا ایک شہر ہے انطاکیہ، یہاں پر آباد تھی، اس کا تفصیلی ذکر جو ہے اللہ نے بیان نہیں کیا، قوم کا نام نہیں بیان ہوا، اور اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کچھ رسول بھیجے، اور ان رسولوں کا نام بھی صحیح معلوم نہیں ہے۔ اور پہلے 2 رسول بھیجے، انہوں نے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم سرکش تھی، انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور رسول کو بھیجا، بعض لوگوں نے ان کا نام صادق، صدوق اور شمعون بتایا ہے۔ تو پہلے صادق اور صدوق کو بھیجا گیا، اور پھر تیسرے نمبر پر جس کو بھیجا اس کا نام شمعون تھا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور یہ شمعون جو تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا سردار تھا۔ تو تیسرے نمبر پر اس کو بھیجا گیا۔ اس سے پہلے جو ایک بزرگ وہ ایمان لا چکے تھے، جس کا پچھلے درس میں بیان ہوا کہ وہ ایمان لا کر شہر کے کنارے پر ایک کونے پر جنگل میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ قوم سرکش ہو گئی ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بات کو نہیں مان رہی، تو یہ بزرگ بھی وہاں سے آئے، اپنے حجرے سے، اس شہر سے جو کنارے میں بیٹھے تھے وہاں سے نکل کر ان کے پاس آئے، اپنی قوم کے پاس شہر میں آئے، اور آ کر کہنے لگے کہ یہ پیغمبر یا رسول جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں۔ تو اسی بزرگ کی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اس قوم سے بزرگ کہنے لگے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے،
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم سب کو اسی کی طرف واپس لوٹایا جائے گا۔ اس کی عبادت کیوں نہ کی جائے جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ تم اس کو چھوڑ کر، جس نے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود مان رہے ہو، غیروں کی پوجا کر رہے ہو۔ اس کی عبادت کرو، اسی کا حق ہے کہ عبادت اسی کی جائے۔ تو ہم نے مر کر واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے، اس نے ہمارا فیصلہ کرنا ہے، کیوں نہ ہم اسی کی عبادت کر لیں۔ تو یہ بزرگ جو ہے جس کا نام حبیب نجار بتایا ہے، تو انہوں نے جو اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہے، اور ان کی بات بھی توحید پر مبنی تھی، اللہ کی وحدانیت تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا اتخذ من دونہ آلیۃ ان یردنی الرحمن، بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مان لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو یہ نہ میری سفارش کر سکیں گے، نہ میرے کسی کام آئیں گے، ولا ینقذون، اور وہ مجھے اس نقصان سے چھڑا بھی نہیں سکتے، تو میں کیوں ان کی عبادت کروں؟ ایسوں کو کیوں معبود مان لوں؟ کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں تو یہ میری مدد بھی نہیں کر سکتے، مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ تو شرک سے بھی اپنی قوم کو روک رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی عبادت کر لو، اسی کو وحدہ لا شریک مان لو، جس نے مشکلیں بھی حل کرنی ہے، جس نے پریشانیاں بھی حل کرنی ہے، کوئی تکلیف پہنچ جائے وہ دور بھی اسی نے کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی تکلیف اور پریشانی کو دور نہیں کر سکتا۔ آپ بعض دفعہ ذریعہ انسان بن جاتا ہے، کچھ معاملات میں، کچھ چیزوں میں ذریعہ انسان بن جاتا ہے، لیکن انسان کے دل میں بھی اللہ ہی ڈالتا ہے کہ فلاں کی پریشانی ہے، اس کو کچھ چیز کی ضرورت ہے، یا اس کی فلاں پریشانی ہے، اس کو حل کرو۔ تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ہی پریشانی حل ہوتی ہے۔ آج کا مشرک بھی جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت میں، مزاروں کی پوجا میں اور قبروں کی پوجا میں، پتہ نہیں کس کس چیز کو پوج رہا ہے، اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ آپ مزاروں پہ چلے جائیں، وہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ اولاد بھی مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اب سب کچھ کرنا ہے، اللہ نے کچھ نہیں کرنا، یہ عقیدہ ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ عقیدہ آج کے مشرک نے بنایا ہوا ہے۔ تو جو اندر بیٹھے ہوئے مجاور ہیں، مانگنے والے ہیں، باہر سے تو لوگ جا رہے ہیں، زائرین جا رہے ہیں اندر مانگنے کے لیے، وہاں دعا مانگیں گے، ہم جو ہے وہاں سجدہ کریں گے، اولاد مانگیں گے، لیکن جو اندر پہلے سے بیٹھے ہوئے مجاور ہیں، جو لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ اندر والے وہ ان سے مانگ رہے ہیں، جو باہر سے جا رہے ہیں اندر، وہ ان سے مانگ رہے ہیں، اور باہر والے جو ہے وہ اندر والے قبر والے سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس باہر والوں سے زیادہ تو وہ اندر والے سمجھ رہے ہیں کہ اس قبر والے نے ہمیں کچھ نہیں دینا ہے تو وہ ان لوگوں نے دینا جو باہر سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے تو سمجھ لیا قبر والا ہمیں کچھ نہیں دے گا، دیں گے یہی جو باہر سے آ رہے ہیں، جو قبر والے سے مانگنے آ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ بھئی وہ کیوں قبر والے سے نہیں مانگ رہے، جو اندر بیٹھے ہوئے وہ بھی قبر والے سے مانگتے۔ انہوں نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا، یہ بات سمجھا دی کہ قبر والا نہیں دے گا تو وہ اللہ دے گا، یا یہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، یہ دیں گے۔ چانچہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے انسان مانگے۔ تو بزرگ نے یہی بات کی، حبیب نجار نے قوم سے یہی بات کی کہ میں کیوں ایسوں کو معبود مان لوں جو میرے کسی نفع نقصان میں کام نہیں آئیں گے۔ اگر میں کسی نقصان میں مبتلا ہو گیا تو وہ مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو میں تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ اس قوم سے وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، اور ان سے کہنے لگے تمہارے پروردگار پر، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، بلکہ تمہارے پروردگار پر، یعنی تمہیں پالنے والا بھی وہی اللہ ہے، تمہیں روزی دینے والا بھی وہی اللہ ہے۔ ربکم کا معنی بھی پالنے والا، تو تمہیں پالنے والا بھی وہی ہے، میں اس پر ایمان لایا ہوں، تو تمہارے پروردگار پر میں ایمان لایا ہوں، بس تم بھی میری بات کو سن لو، میری بات پر عمل کر لو، اس کو اپنا معبود مان لو۔ تو یہ بات کہنی تھی
کہ اس قوم نے اس بزرگ کو حبیب نجار کو قتل کر دیا، اس کو جو اتنا مارا، اتنا تشدد کیا، یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کا پیٹ جو ہے پھٹ گیا، آنتیں باہر آ گئیں، ان کا مسئلہ بنا دیا گیا، یعنی ان کا بالکل ان کی لاش کا بھی قیمہ بنا دیا گیا، اتنا تشدد ان کے اوپر کیا، اور بالآخر وہ شہید ہو گئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو جب ان کی روح نکلی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا قیل ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں آ جاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے اعلان فرما دیا کہ تم شہید ہوئے، میرے راستے میں تمہیں مارا گیا ہے، توحید کا نام لینے پر، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے پر تمہیں مارا گیا ہے، بس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ انسان کو حق بات کہنے سے جو ہے ڈرنا نہیں چاہیے، انسان کو سیدھی سچی بات کہنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر اس سچے راستے پر سیدھی بات کرتے ہوئے انسان کی خدا نخواستہ موت ہو جاتی ہے تو یہ شہادت کی موت بھی ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ کا اعلان بھی ہے کہ قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب شہید کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت اس کا ٹھکانہ جنت کا دکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرشتے دکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا محل اس کو دکھا دیتے ہیں۔ تو ان بزرگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، ابھی روح نکلنے والی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی اور فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کا گھر، آخرت کا محل اور آخرت جنت میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے بعض شہیدوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرہ جو ہے بالکل جو ہے پرسکون ہوتا ہے، اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مسکرا رہے، ہنس رہے۔ تو یہ وہی لمحات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روح نکلنے سے پہلے جنت کے نظارے دکھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی کامیابی کا اعلان فرما دیتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر ایک دم انسان کی ہنسی نکل جاتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کا پھر چہرہ وہی مسکراہٹ والا رہ جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ دیکھو یہ شخص جنتی ہے، دیکھو اس کی روح کیسے نکلی ہے، کیسے پرسکون چہرہ ہے، یہ کامیاب ہو کر گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت پہلے دکھا دیتا ہے۔ تو اس بزرگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اور فرما دیا جنت میں داخل ہو جاؤ، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ پھر یہ بزرگ کہنے لگے کاش کہ میری قوم بھی جان لیتی، میری قوم کو بھی یہ پتہ چل جاتا یہ آخرت کا ٹھکانہ، تو وہ بھی جو ہے ایمان لے آتی۔ تو دیکھیں مرنے کے بعد بھی ان کو جو ہے اپنی قوم کی فکر ہے، وہ راہ ہدایت پر آ جاتی۔ بما غفر لی ربی، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اپنے مکرم بندوں میں سے، باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ میری قوم کی بھی بخشش کر دیتے، ایمان لے آتی تو اس کو بھی اپنے مکرم بندوں میں شامل کر دیتے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، اور فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کوئی آسمان سے لشکر نہیں بھیجا، اور فرمایا وما كنا منزلین، اور ہمیں اتارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جب اس قوم نے ان بھیجے ہوئے رسولوں کا بھی انکار کیا، ان کو بھی مارا، پھر اس بزرگ کا بھی انکار کیا، اس کی بات بھی نہیں مانی، اس کو بھی شہید کر دیا، تو اللہ کی ذات پھر غصے میں آ گئی۔ اللہ نے کہا کہ اب مجھے فرشتے بھیجنے کی، اب مجھے رسول بھیجنے کی اس قوم پر ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھیجنے کے لیے بھی فرشتے نہیں بھیجے۔ پہلے تو بعض قوموں کی طرف جو ہے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ فرشتے آئے، انہوں نے آ کر پیغمبروں کو پہلے اطلاع دی کہ ہم فلاں بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، فلاں بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو رسول جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، بستی کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بستیوں کو ہلاک کیا ہے۔ لیکن یہاں پر پھر جب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول شہید ہو گئے، حبیب نجار جو بزرگ تھے جو ایمان لائے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اور انہیں ایک چیخ ماری زوردار قسم کی، جس سے اس قوم کے جو جگر پھٹ گئے، ان کے کلیجے باہر آ گئے، برداشت نہیں کر سکی، کان پھٹ گئے ان کے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہلاک کرنا چاہے تو ایک فرشتے سے بھی ہلاک کر دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کو پھر لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کو پھر ابابیل بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کسی ایک فرشتے کے ذریعے ہلاک کر دیتے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں سے چیخ ماری اور اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہلاک کر دیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ ماری ایک فرشتے نے، فاذا ہم خامدون، اور ایک دم سب بجھ کر رہ گئے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیا، جیسے آگ جلائی جائے، لکڑیوں کو آگ میں رکھا جائے، آگ جلائی جائے اور لکڑیاں کچھ دیر میں خاک بن جاتی ہیں، تو فرمایا اس طرح اس قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، خاک بن گئی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے ایسے لوگوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ جو بھی جس قوم کے پاس بھی رسول آیا ہے اس رسول کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے، اس کا استہزاء کیا ہے، اس کو برا بھلا کہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برا بھلا کہنے لگے، آپ کو شاعر مجنون کے طعنے دیے گئے، آپ کو جادوگر ہونے کے طعنے دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ تو قوموں نے جو ہے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افسوس ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے اپنے بھیجے، جن کے پاس میں نے رسول بھیجے، انہوں نے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنوں کو ہم نے اس سے پہلے، کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون، ان میں سے کوئی بھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ کتنی قومیں ہلاک ہو گئیں، قرآن مجید میں جا بجا قوموں کے واقعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، تباہ کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، لیکن آج تک کوئی واپس آیا ہے؟ کوئی بھی واپس نہیں آیا۔ اور جو بھی دنیا سے انسان گیا ہے، ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، کوئی بھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ تو فرمایا ان سے سبق حاصل کرو، واپس کسی نے نہیں آنا۔ اگر ایمان لے آئے، ایمان کی حالت میں چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ خوش رہو گے، کامیاب رہو گے، جنت میں رہو گے۔ ناکام چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہو گے، لیکن واپس کسی نے نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا کہ کوئی واپس نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر یہ بھی بات پیدا ہو سکتی ہے، یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے بعض مشرکوں کے، بعض دین سے جو متنفر لوگ ہیں، آخرت کے منکر ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انہم الیہم لا یرجعون، واپس نہیں لوٹایا جائے گا، واپس نہیں لوٹیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن بھی نہیں اٹھایا جائے گا، نہیں زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے واضح طور پر بیان کر دیا اگلی آیت میں، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، سب لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کیا جائے گا۔ دنیا میں کوئی نہیں آئے گا، لیکن آخرت میں سب کو لٹایا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا، وہاں پر پھر فیصلہ ہوگا۔ پھر آگے اور وضاحت فرما دی، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے مردہ زمین کو جو ہے زندہ کر دیا۔ تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس قوم کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اناج نکال دیا، غلہ نکال دیا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس میں سے تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بنجر زمین اس کو پانی کے ذریعے سیراب کرتا ہے، اس پہ پھر کچھ دنوں کے بعد ہرے بھرے پودے اور کونپلیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، گھاس نکلنا شروع ہوتی ہے، وہ ہری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو جب زندہ کر سکتا ہے تو کیا تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ تمہیں نہیں دوبارہ اٹھا سکتا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو بھی زندہ کر سکتا ہے تو تمہیں بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین، اس پر اللہ تعالیٰ نے غلہ اگایا، اس میں سے تم کھاتے ہو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر کھجور کے باغات بنا دیے، وعناب، انگور کے باغات بنا دیے،
وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے ان میں پانی کے چشمے جاری کر دیے، پانی کے چشمے بہا دیے، جن چشموں کے ذریعے ان باغات کو سیراب کیا جاتا ہے، ان کو پانی لگتا ہے۔ آپ جہاں بھی آپ دیکھیں جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، جس جگہ پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، غلہ اناج اگتا ہے، باغات ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دریا بھی بہا دیے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے بھی بہا دیے ہیں۔ اور یہ پنجاب کے علاقے میں جو زمین ہے، پنجاب میں جو کھیتی باڑی ہوتی ہے، یہاں پر دریا ہیں، 5 دریا یہاں سے نکلتے ہیں، اس لیے اس کو پنجاب کہتے ہیں، پنجاب 5 دریا۔ تو اور پھر بعض وہ علاقے ہوتے ہیں جیسے سندھ کے اندر کھیتی باڑی ہوتی ہے، یہاں بھی دریا ہے۔ پھر جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں پر چھوٹی چھوٹی نہریں بنا کر دریاؤں سے نکلتی ہیں، وہ جا کر ان زمینوں کو سیراب کرتی ہیں۔ آپ ادھر سرحد کی طرف چلے جائیں، گلگت بلتستان اس طرف چلے جائیں، یہاں پانی کے چشمے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے، پہاڑوں سے پانی بہہ رہا ہے، پہاڑوں سے پانی نکل رہا ہے۔ یہ تر و تازہ پانی، ٹھنڈا پانی، صاف شفاف پانی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر جاری کر دیا ہے، جس سے تم اپنی کھیتیوں کو آباد کرو، سیراب کرو، اپنے باغات کو پانی پہنچاؤ، اور اس سے پھر فصل تیار ہوتی ہے، باغات تیار ہوتے ہیں، پھر غلہ میں بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ قدرت والی ذات ہے جس نے ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے پھر نہروں کو بہا دیا ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پھلوں میں سے تم کھاتے ہو، وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آج انسان کہتا ہے میں نے اتنی محنت کر لی، میں نے اتنا پیسہ لگایا، یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ نہ اگانا چاہے تو کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اللہ نہ پیدا کرنا چاہے، گندم نہ اگانا چاہے، یہ اناج، یہ چیزیں میوے جات یہ نہ اگانا چاہے تو کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بس اتنا کہہ دیا کہ زمین کو جو اس پر ہل چلا کر اس کو نرم کرو، اس میں بیج ڈال دو، باقی اس کے بعد پودے نکالنا، اس پر جو ہے پھل لگانا، اس پر اناج لگا دینا، گندم کے دانے لگا دینا، چاول کی فصل اس پر چاول لگا دینا، وہ تمہارے رب کا کام ہے، اپنے رب پر چھوڑ دو۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ ساری چیزیں پھر پیدا ہو رہی ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ زمین سے پھر اللہ نکالتا ہے، زمین سے اس پودے کو بڑا کر کے اس پر اللہ تعالیٰ پھر یہ اگاتا ہے ساری چیزیں۔ افلا یشکرون، پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا کرے۔ تو ہمارے پاس آج تو ہر چیز وافر مقدار میں مل جاتی ہے، اور ہر چیز بنی بنائی آ جاتی ہے، آٹا پسا ہوا مل جاتا ہے، چاول بنا بنایا آ جاتا ہے، ایک سے ایک قسم کا چاول ہے، اور سارے میوہ جات ہمیں بنے بنائے مل جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو لوگ دن رات کر کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس پر پیسہ خرچ کر کے اس کو جو ہے زمین میں بو رہے ہیں، پھر اس کی کٹائی کر رہے ہیں، پھر کٹائی کے بعد کئی سارے مراحل سے وہ تھریشر سے پھر گزرتی ہے، پھر وہاں سے پھر وہ آگے جو ہے اس کی سپلائی ہوتی ہے، پھر وہاں سے دکانوں پر جاتی ہے، تو یہ کئی سارے مراحل سے گزر کر یہ ہم تک پہنچتی ہے۔ تو انسان ذرا اس پر غور کرے اللہ کی قدرت پر، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظام کیا ہے اور یہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان ناشکر ہے، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انسان ناشکری کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ہر وقت انسان شکر ادا کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ تو اس لیے انسان کا ایک تو اللہ پر کامل یقین اور توکل ہونا چاہیے۔ یہ نجومیوں سے جو انسان فیصلے کروا رہا ہوتا ہے کہ نجومی ہماری ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھے گا کہ بھئی تمہاری بندش ہے، پھر دیکھے گا بھئی تمہاری شادی نہیں ہوگی، پھر وہ ہاتھ الٹا کر کے دیکھے گا کہ بھئی تمہارے گھر میں جھگڑے ہوں گے شادی کے بعد، اچھا پھر دیکھے گا کہ ہمارے گھر میں یہ مسائل ہیں، ہاں تمہاری فلاں جو خالہ ہے انہوں نے تمہارے اوپر بندش کی ہوئی ہے، اب وہ خالہ کے پیچھے پڑ جائیں گے، پھر خالہ پھر اس نجومی کے پاس جائے گی، پھر اس کو آپس میں لڑوا دیں گے۔ تو یہ سارے جھگڑے خاندانی یہ اسی طرح ہی تو ہو رہے ہیں، یہ نجومی تو سارے کروا رہے ہیں، یہ جعلی عامل بیٹھ کر یہ سارے کچھ کرا رہے ہیں۔ تو بھائی صرف اللہ پر کامل یقین کر لو۔ اللہ کے ساتھ اگر انسان کا تعلق بن جائے
اللہ کے ساتھ انسان کی دوستی ہو جائے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، پھر انسان کو پرواہ نہیں ہوتی، انسان کو سکون ملتا ہے اور کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کتنے لوگ، کتنے بڑے بڑے دنیا کے ظالم ہیں، فرعون، نمرود جیسے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعاقب کیا، کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لو، دنیا کی سپر طاقت ہے اس وقت کے مشرک، سارا ساز و سامان ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، تعداد میں زیادہ ہے، سب کچھ ہے۔ نبی کے لیے کتنی کوشش کی کہ نبی کو قتل کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے، نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، کہ وہ تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اللہ کے ساتھ ربط ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے، کوئی کچھ بھی کرتا رہے، انسان کو پرواہ نہیں ہوتی، انسان کو پتہ ہوتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے انسان جو ہے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لے، ایسا تعلق بنا لے، ایسا یقین بنا لے کہ میرا سب کچھ ہوگا تو اللہ سے ہوگا، نہ کوئی عامل کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی پیر کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی یہ نجومی کچھ کر سکتا ہے۔ جو نجومی فال نکال رہا ہوتا ہے وہ خود فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ہماری قسمت کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، خود کیوں نہیں عالی شان بنگلے میں جا کر بیٹھ سکتا، کیوں خود کیوں نہیں پجاروں میں گھوم سکتا، ہمارے لیے فیصلے کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس رزق آئے گا، یہ آئے گا، دولت آئے گی، فلاں ہوگا، خود جو ہے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے، جھوپڑی لگا کر بیٹھا ہے۔ تو اس سے بھی انسان تھوڑا سوچے سمجھے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جانے کی بجائے انسان صرف اللہ کی طرف اپنا دھیان کر لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو انسان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔